آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اب خدا کے کام کے لیے کافی نہیں؟ آپ نے سوچا ہو کہ خدا مجھ کو استعمال نہیں کر سکتا؟ آج ہم جدون کی کہانی میں غوطہ لگائیں گے، ایک شخص جو خدا سے اپنی زندگی کے لیے بلائے جانے پر خود کو بالکل نااہل محسوس کرتا تھا۔ قاضیوں کے ابواب 6 کی آیت 1 سے 7 کی آیت 12 تک کی یہ عبارت ہمیں ایک گہری اور طاقتور حقیقت سکھاتی ہے۔ خدا کو یہ پسند ہے کہ وہ انہونی کو ممکن بنانے کے لیے انہونی لوگوں کو استعمال کرے۔ آج ہمارا بنیادی پیغام یہ ہے: خدا کی قدرت ہماری کمزوریوں میں کامل ہوتی ہے۔ وہ اکثر سب سے غیر متوقع لوگوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے چنتا ہے۔ قضا 6 کھولتے ہیں تو اسرائیل جانی پہچانی مشکل میں ہے۔ آیت 1 میں لکھا ہے، بنی اسرائیل نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور 7 سال تک خدا نے انہیں مدیانیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اس چکر کی بنیاد ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں: گناہ، تکلیف، دعا اور نجات۔ مدیانیوں کا ظلم شدید تھا۔ آیات 2 تا 6 ایک قوم کی تصویر پیش کرتی ہیں جو خوف میں جی رہی ہے، پہاڑوں اور غاروں میں چھپی ہے، ان کی فصلیں اور مویشی بار بار لوٹے جا رہے ہیں۔ اسی مایوسی کے ماحول میں ہم جدون سے ملتے ہیں۔ جب خداوند کا فرشتہ جدون کے پاس آتا ہے تو وہ انگور کے حوض میں گندم چھان رہا تھا۔ یہ جگہ غیر معمولی تھی اور اس نے مدیانیوں سے چھپنے کے لیے چننی تھی۔ آیت 12 میں فرشتے کا سلام حیران کن ہے: خداوند تمہارے ساتھ ہے، اے زبردست سورما۔ جدون کا جواب اس کے شکوک و مایوسیوں کو ظاہر کرتا ہے: لیکن جناب، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ مکالمہ ہمیں چند اہم سبق سکھاتا ہے۔ خدا ہمیں ویسا نہیں دیکھتا جیسا ہم خود کو دیکھتے ہیں۔ جب جدون نے خود کو کمزور اور چھپا ہوا سمجھا، خدا نے اس میں ایک زبردست سورما دیکھا۔ خدا کی آواز اکثر تب آتی ہے جب ہم تیار نہیں ہوتے۔ جدون دشمن سے چھپ رہا تھا، جنگ کی تیاری نہیں کر رہا تھا۔ جب خدا نے پکارا تو جدون کے اعتراضات آیت 15 میں جاری رہے: اے خداوند، میں اسرائیل کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ میرا قبیلہ منسی میں سب سے کمزور ہے اور میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ خدا اہل لوگوں کو نہیں بلاتا، جسے بلاتا ہے اہل بناتا ہے۔ خدا کا جواب سادہ مگر گہرا ہے: میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آیت 16 کے بعد نشانیوں کا سلسلہ آتا ہے جو خدا نے جدعون کی زندگی پر اپنی پکار کی تصدیق کے لیے دی تھی۔ قربانی کو آگ کا کھا جانا، بھیگی اور سوکھی اون، یہ سب خدا سے جدعون کو موجودگی و قدرت کا یقین دلانے کا طریقہ تھا۔ ہمیں ہر وقت نشانیاں نہیں مانگنی چاہیے۔ یاد رہے، جب خدا ہمیں بڑا کام سونپتا ہے تو وہ ہماری ضرورت اور یقین دہانی پر صبر کرتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم تبھی عمل کریں جب ہمیں یقین ہو کہ یہ پکار واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب خدا جدعون کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے بال کے مذبح کو گرا دے۔ یہ فرما برداری کا عمل جدعون کا پہلا قدم تھا جو اس نے خوف کے باوجود ایمان کے ساتھ اٹھایا۔ دیکھیں، اکثر اوقات فرما برداری ہی حوصلے سے پہلے آتی ہے۔ 7ویں باب میں خدا کی غیر معمولی جنگی حکمت عملی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جدعون کی فوج کو 32,000 سے گھٹا کر صرف 300 آدمیوں تک لے آتا ہے۔ کیوں؟ آیت 2 ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارے پاس زیادہ آدمی ہیں، میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، ورنہ اسرائیل میرے خلاف فخر کرے گا اور کہے گا میری اپنی طاقت نے مجھے بچایا۔ کہانی کا یہ حصہ ہمیں یہ اہم سبق سکھاتا ہے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ خدا اکثر ہمارے وسائل کو کم کر دیتا ہے تاکہ اپنی قدرت ظاہر کر سکے۔ جب فتح ملے گی تو اس کے ماخذ کے بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ خدا کے طریقے ہمیشہ انسانی منطق کے مطابق نہیں ہوتے۔ جنگ سے پہلے فوج کو کم کرنا بظاہر الٹا لگتا ہے، لیکن خدا کے راستے ہمارے راستوں سے بلند ہیں۔ خدا اپنی قوم کے دل کی حالت کو فوجی طاقت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔
वो चाहता था कि इसराइल ताकत पर नहीं बल्कि इस पर भरोसा करे। जदौन की कहानी हमारे लिए क्या मानी रखती है? हम सच्चाइयों को जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? ये तस्लीम करें कि खुदा की नज़र में आपकी हैसियत आपकी नज़र से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। वो आपकी मौजूदा हकीकत नहीं, आपकी सलाहियत को देखता है। ये समझी कि खुद को नाअहल महसूस करना आपको खुदा की पुकार से बाहर नहीं करता। दर हकीकत ये आपको बेहतरीन उम्मीदवार बना सकता है। इताअत के कदम उठाएं। जब आप डरते हैं तब भी अक्सर हौसला अमल के बाद आता है, इसके बरक्स नहीं। खुदा के तरीकों पर भरोसा करें, चाहे वो आपको समझ ना आए, इसके रास्ते आपके रास्तों से बुलंद हैं। खुदा की ताकत सबसे ज्यादा तब जाहिर होती है जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। ईमान के साथ कदम बढ़ाने से न घबराएं, अपनी ताकत के बजाय इसकी ताकत पर भरोसा करें। इख्तिताम की तरफ बढ़ते अपनी जिंदगी में कहां अब खुद को नाअहल या गैर तैयार महसूस करते हैं? क्या खुदा आपको अपनी सलाहियतों के बजाय इसकी ताकत पर भरोसा करते हुए ईमान से निकलने के लिए बुला रहा है? याद रखें, खुदा को यह पसंद है कि वो गैर मुतवक्के हीरोज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। क्या अब जदौन की तरह खुदा की पुकार पर इताअत और भरोसे से जवाब देंगे? रास्ता मुश्किल हो सकता है और खुदा के तरीके आपको हैरान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ गैर मुतवक्के कामयाबियां आपकी मुंतजर है। आपकी कमजोरी खुदा की ताकत के चमकने के लिए बेहतरीन मौका है।